وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو، اس کی صحت اس کا ساتھ دے رہی ہو، جتنا عرصہ حج پہ رہنا ہے اس میں بال بچے یا والدین یا جو اس کا کنب ہے اس کی اخراجات جو چاہیے وہ اس کے پاس ہوں، انہیں دے کر جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہر بندے کو یہ شوق لگا ہوا ہے کہ فرض تو نہیں ہے پر مجھے جانا چاہیے، چلو حج تو مہنگا ہوتا ہے، کم از کم 4.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے، عمرہ سستا ہو جاتا ہے، 1 لاکھ میں بندہ آ جا سکتا ہے، عمرہ ہی کر لے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پر یہاں جو فرائض ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے؟ نماز فرض ہے وہ باقاعدگی سے پوری ہو رہی ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہاں جو آپ کے فرائض ہیں جو فرض ہیں وہ چھوڑ رہے ہو تو جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بھاگنے کی کیا ضرورت؟ خالی مکہ مکرمہ جانے سے بات نہیں بنتی۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا، مشرکین جو شرک پر مرے اور جو بدر و احد میں کٹ مرے مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، انہیں کیا فائدہ ہوا؟ خالی مکہ جانا مقصد نہیں ہے، ایمان اور اطاعت کے ساتھ جانا مقصد ہے، تب مکہ مکرمہ کی فیوضات بھی ملتے ہیں۔ جن پر فرض نہیں ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اتنے پیسے دے میں حج کر لوں، کیوں دعا کریں؟ تو ماما لگتا ہے ہمارا، خواہ دعا کریں بھائی، جب تیرے پاس ہوں گے کر آنا، جب نہیں ہے تجھ پر فرض ہی نہیں ہے۔ غریب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر وقت جامع مسجد میں آئے اور سکون سے جمعہ پڑھے تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا۔ جس پر فرض ہے اسے زندگی میں 1 دفعہ، غریب مہینے میں 4 دفعہ کر لیتے، تو آپ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو بیٹھے رہتے ہیں، آخری رکعت میں کبھی پہلی رکعت میں آ کے ملتے ہیں کہ چھوڑو جی کر لیں گے، جب نماز کھڑی ہوگی پہنچ جائیں گے۔ تو جن پر فرض نہیں ہے انہیں یہ شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت مقصود ہے، اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہے۔ بھاگ کر مکہ مدینہ چلا جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں آپ پر فرض ہو گیا ضرور جائیں۔ پیسے ہیں، فرض ادا کر لیا، نفلی حج کریں، عمرے کریں، ٹھیک ہے، لیکن فرض چھوڑ کر پہلے عمرہ نہ کریں، پہلے حج ادا کریں۔ عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ فرض نہیں ہے، فرض اصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی سرمایہ 10 لاکھ لگاتے ہیں کسی کاروبار میں، آپ کو 12 لاکھ ملتے ہیں تو 2 لاکھ نفع جو ہے وہ نفل ہے۔ 10 لاکھ آپ کا اپنا لگا تھا، یہ فرض ہے۔ اب وہ 10 لاکھ کسی نے چھوڑ دیے، 2 لاکھ پہ خوش ہے، منافع آ گیا، اسے منافع ہے یا نقصان ہوا؟ نفل تب منافع ہے جب فرض پورے ہوں، اصل رقم جو ہے وہ پوری ہو تو منافع تب منافع ہے۔ منافع میں 2 لاکھ آیا، 10 لاکھ کوئی کھا گیا، اس نے واپس ہی نہیں کیے تو اس کو 10 میں سے 2 بچا، 8 تو پلے سے گئے، تو اس پہ خوش رہے، منافع ہو گیا، منافع تو نہیں ہوا۔ تو نفل عبادات جو ہیں یہ منافع ہے، فرض جو ہیں یہ اصل ہے۔ تو بیت اللہ جانے کی توفیق کو ضرور جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اطاعت کی توفیق دے، خلوص سے جائیں، صدقے دل سے جائیں، لیکن فرض ہو اور وسائل ہوں تو جائیں۔
پھر عمرے کریں، فرض ادا کرنے کے بعد ہزاروں عمرے کریں، جتنے پیسے ہیں کرتے رہیں، نفلی حج پھر ہر سال حج کرتے رہیں۔ اور یہ جو بھاگ کر عمرہ کراتے ہیں حج نہیں کرتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر حاجی باہر سے مکہ مکرمہ پہنچتا تو اس پر حج فرض ہو جاتا، اس لیے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ تک حرم تک آ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو حج فرض ہو گیا، تو حج تو ساری عمر کرتے ہی نہیں، صرف عمرے کرتے۔ تو گویا اصل کو ضائع ہوتا رہا اور منافع پہ خوش رہے۔ بھائی منافع اصل پورا ہو اس پر منافع ہوتا، اصل ہی ضائع ہو جائے تو منافع کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں بھی حضور کا ارشاد یہ ہے وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ، بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر استطاعت ہو تو۔ استطاعت الیہ سبیلا، اگر اسے آنے جانے میں وہاں اتنی قوت اللہ دے، صحت ٹھیک ہو، اتنا آنے جانے کے اخراجات ہوں، پیچھے رہ جانے والوں کے اخراجات ہوں، تو ضرور اس کا حج کرے، فرض ہو گیا اس پر۔